أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورۃ النور کی یہ 19 نمبر کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ آیت کریمہ ان آیات میں شمار ہوتی ہے جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھی. اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو لے کر کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا، جسے واقعہ عفک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا، بہتان لگایا کہ یہ بدچلن ہے، نعوذ باللہ، بدکار ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کی پاک دامنی میں قرآن مقدس سورۃ النور کی چند آیات کا نزول فرمایا تھا. انہی آیات میں سے یہ آیت بھی ہے جس میں اللہ نے ان لوگوں کو کہ جو اس طرح کی بے حیائی کی باتیں، بے شرمی کی باتیں اور بد کردار باتیں لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں، ان کے لیے کیا وعید ہے، ان کے لیے کیا عذاب ہے. آج بھی اور آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر کے لوگ ایسی باتیں جو بے حیائی کی ہوتی ہے، برائی کی ہوتی ہے، بے شرمی کی ہوتی ہے، اس باتوں کو عام کرنا، اس کو پھیلانا، یہ ان کا مشغلہ ہوتا ہے. اور لوگ بجائے اس کے کہ نیکی کو عام کرے، بھلائی کو عام کرے، بھلائی کا حکم دے، اس چیز کا سہارا لے کر کے خرافات کو، برائی کو، منکرات کو اور فحشی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اس کو عام کیا جا رہا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر وعید سنائی ہے کہ یہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر، مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں بے حیائیوں کو، برائیوں کو اور گندی اور بری باتوں کو پھیلا دیں، ان کا افشا کر دیں، ان کا اشاعہ کر دیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم فاحشات کو، منکرات کو، برائیوں کو اور بری باتوں کو جو ہے ہم عام کر دے، پھیلا دے اہل ایمان کے مابین، مسلم سماج کے مابین، برائیوں کا فروغ کرے. تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. یہ عذاب دنیا کے اندر بھی ہوگا اور یہ عذاب اخروی زندگی کے اندر بھی ہوگا. منکرات کو عام کرنا یہ منافقین کا سیوا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ التوبہ میں جہاں منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے، وہیں پر منافقین کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. کہا کہ منافقین یہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں اور یہ منکر کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور معروف چیزوں سے، بھلائی کی چیزوں سے، نیکیوں سے انہیں جو ہے روک دیتے ہیں.
تو برائی کو عام کرنا اور برائی کو پھیلانا یہ منافقین کا شیوا ہے، اور برائیوں کو فروغ کرنا یہ اہل نفاق کی صفت ہے۔ منافقین کا شیوا یہی تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگایا گیا اور ان کے تعلق سے جو مسلم سماج اور مسلم معاشرے میں اور صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو محبت آپ کے دل کے اندر تھی اس محبت کو کم کرنے کی جو سازش کی گئی، اس میں یہ منافقین کا ہی ہاتھ تھا۔ عبداللہ بن ابی جو ان کا رئیس تھا، جو ان کا سردار تھا، اور اس کی جو پوری جماعت تھی، اس جماعت کے لوگوں کی یہ سازش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس واقعے کے ذریعے پریشان کیا جائے، انہیں ستایا جائے، انہیں پریشان کیا جائے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے انہوں نے اس طرح کی حرکت کی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم منکر کو فروغ نہ دیں، منکر کو مٹانے والے بنے، برائی کو فروغ نہ دے، برائی کا افشا نہ کرے، بلکہ برائی کو مٹانا، منکرات کو مٹانا یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو ہماری ذمہ داریاں ہم کو بتائی ہے، ان ذمہ داریوں میں سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم برائی کو سے روکنے والے ہیں اور بھلائی کا حکم دینے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور روایت صحیح مسلم کی آپ فرماتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست بات اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ حدیث بڑی مشہور ہے کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه وإن لم يستطع بقلبه وذلك ضعف الإيمان، کہ تم میں سے کوئی بھی اگر بے حیائی کی بات کو دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے روکنے کی کوشش کرے۔ 3 درجے اس کے، پہلے فرمایا کہ بیدی، اپنے ہاتھ سے روک دے۔ اگر تمہارے پاس قوت ہو، طاقت ہو تو اس برائی کو ہاتھ سے روک دو۔ تمہارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، عہدہ ہے، حکومت تمہاری ہے، تو اس منکر کو، اس برائی کو اپنے ہاتھ سے مٹا کر کے پھینک دو۔ اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے اس کے خلاف آواز نکالو، زبان سے اس کے خلاف بولو، زبان سے اس کے ذریعہ روکنے کی کوشش کرو۔ اور اگر ہاتھ اور زبان بھی کام نہیں کر سکتی تمہاری تو فرمایا کہ اس برائی کو اپنے قلب کے اندر، اپنے دل کے اندر برا جانو کہ یہ برائی ہے۔ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے قلب کے اندر، اپنے دل کے اندر برائی کو برائی نہیں جانتا، منکر کو منکر نہیں جانتا، تو گویا اس کے قلب کے اندر ادنا برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی منکرات کو، فاحشات کو اور اس گندی باتوں کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہو تو گویا اس کے دل سے ایمان ختم ہو چکا ہے، اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری بات کو، فبی قلبی والی بات کو، دل کے اندر بری جانے جانے والی بات کو فرمایا، فذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے۔ اگر کوئی آدمی منکر کو دل کے اندر برا نہیں جانتا اور برائی کو اپنے قلب کے اندر بھی برا محسوس نہیں کرتا، بلکہ برائی کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کو پھیلانے کے اندر اس کا ساتھ دیتا ہے، تو گویا اس کے قلب سے ادنا ایمان بھی نکل چکا ہے، اس کے دل سے معمولی ایمان بھی نکل چکا ہے، اس کے قلب کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ جو آدمی بھی اگر منکرات کو، بے حیائی کی باتوں کو، فحشکاری کو فروغ دینے والے ہو، اس کو پھیلانے والے ہوں، تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب دے گا اور اخروی زندگی کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ مثالیں ہمارے سامنے، اپنے منافقین کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی درس عبرت بنایا، درس نصیحت بنایا، اور اخروی زندگی کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔